حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والأمات المستضعفين لا سيما بقية الله للأرضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صلوات الله. حضرات مظلوم کربلا، دوسرے الفاظ میں اگر کہوں یہ وہ فوج ہے، یہ وہ لشکر حسین ہے جس تمنا حسین اور حسین کی مادر کی دعائیں کہ یہ وہ تمنا جس تمنا نصرت و جذبہ ایثار کربلا کے میدان میں جن آرزوؤں کے ساتھ بڑی غربت کی عالم میں تنہائی کے اس میدان میں دشمن کے لشکر کے درمیان عصر عاشور کا ہنگام، صدائیں دشمنوں کے بلند، گریہ آل رسول اور آل اللہ، بڑی غربت کی عالم میں ایک غریب صدا ابا عبداللہ الحسین نے دی. وہ صدا یہ استغاثہ تھی، علم ناصر ینصرنی. یہ لبیک یا حسین کا نعرہ حسین کی تمنا تھی، زہرا و فاطمہ کی تمنا تھی. لبیک یا حسین کا نعرہ امام زمانہ کی ایک ہے. لبیک یا حسین کا نعرہ کربلا کے ہر شہید کا نعرہ ہے. اس نعرے کو بآواز بلند سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ سب
کیا آپ جانتے ہیں اس نعرے کا لبیک یا حسین کا موجد کون تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے یہ نعرہ عملی طور پر کس نے دیا؟ آئیں دیکھیں تاریخ۔ 61 ہجری کا محرم تھا، کربلا کا میدان، نہ علی اکبر ہیں، نہ عباس ہیں، نہ اولو محمد ہیں، نہ قاسم ہیں، انصار شہید ہو چکے، حسین غریب و تنہا ہو چکا، اکیلا حسین کئی مرتبہ دفاع کر رہا تھا اپنی آل سے۔ آل اللہ کا تنہا ترین مدافع حسین ابن علی خیمے سے جاتے جتنی مرتبہ اشقیاء کا لشکر نزدیک آتا، حسین اس اشقیاء کے لشکر کے پاس جاتے، اپنی تلوار کے ذریعے سے اس لشکر کو پراگندہ کر دیتے۔ ایک مرتبہ حسین نے اس لشکر کو دور کیا۔ 57 سال کا حسین ضعیف ہو چکا تھا، بیٹے شہید ہو چکے تھے، علی اکبر نہیں رہا، قوت بازو نہیں رہی، عباس نے اپنے بازوؤں کو کٹا چکے تھے، اولو محمد شہید ہو چکے تھے، لشکر میں اعلان ہو چکا تھا کہ اس لشکر کو خیمہ گاہوں کی طرف لے جاؤ، تکبیروں کے نعرے بلند، دشمن یہ لشکر کو لے کر خیمے کی طرف آتا تھا، حسین بار بار گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، ایک مرتبہ لشکر کو دور کیا، دوسری مرتبہ پھر دور کیا، تیسری مرتبہ دور کیا، تاریخ بتاتی ہے 7 مرتبہ حسین نے اس لشکر کو دور کیا۔ یہ ضعیف حسین اس عالم میں اتنا تنہا ہو چکا تھا، خیام کے باہر ٹھہر کر ایک مرتبہ عاجزی کے ساتھ امام گھٹنوں کے بل زمین پر ایک حسرت کی آواز میں امام نے نصرت کی صدا بلند کی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا جو میری مدد کرے؟ یہ صدا فضائے کربلا میں گونجی، اندر سے رونے کی آواز آئی، علی اصغر آمادہ نصرت۔ یعنی کیا مطلب؟ گہوارے میں رہنے والا چھوٹا علی اصغر آواز دے رہا ہے، بابا آپ نے مدد کو مجھے بلایا۔ علی اصغر کہے گا، لبیک یا حسین۔ سب مل کر بچے بڑے سب لانے والا نعرہ لبیک یا حسین۔ دشمن کے دل کو دہلانے والا نعرہ لبیک یا حسین۔ کربلا کا ماحول، کربلا کی تاریخ اس طریقے سے تھی، جب عمر سعد خبیث نے
اپنے لشکر کو یہ اعلان کیا، اے اللہ کا لشکر آمادہ ہو جاؤ جنگ کے لیے۔ ایک خبیث عمر سعد کی آواز پر اس 61 ہجری کے کربلا کے میدان میں ہزاروں کا لشکر تکبیر کے نعرے بلند کر کر، اپنی آوازوں کو بلند کر کر، جنگ کے نعروں کو بلند کر کر عمر سعد کی بات پر اپنی لبیک کہی جو باطل لبیک تھی۔ اس وقت حسین تنہا تھا، حسین کے پاس مددگار نہیں تھے، حسین اکیلا تھا۔ حسین نے مدد کی تمنا کی، استغاثہ بلند کیا۔ اس دور کے لوگوں نے لبیک نہیں کہا، اس دور کے لوگوں نے حسین کی نصرت نہیں کی، لیکن جب زمانہ بڑھتا گیا، جتنا جتنا امام کے ظہور کا وقت قریب آئے گا، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر مرد، ہر عورت اپنے تہہ دل سے اس نعرے کو اپنے اندر لا کر بآواز بلند کہیں گے، لبیک یا حسین۔ بلند، آج حسین کو مدد کی ضرورت ہے۔ ہم وعدہ کرتے امام زمانہ سے، اے امام زمان، ہم آپ کے ناصر ہیں۔ نصرت کرنا ہے، امام کی نصرت کرنا ہے، امام کے ساتھ جانا ہے، حسین کی نصرت کے لیے کربلا جانا ہے۔ شیعو، حسین کو تم سے تمنا تھی، شیعو اگر تم کربلا میں ہوتے، سکینہ کو کل تماچے نہ لگتے۔ شیعو اگر تم کربلا میں ہوتے، زینب کی چادر نہ چھنتی۔ کیا ہم کربلا جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں آج کے دور کے حسین کی مدد کریں؟ کیا ہم چاہتے ہیں آج کے دور میں حسین کے ساتھ کربلا کے قاتلوں کا بدلہ لیں؟ کہو امام زمانہ کا وہ نعرہ بلند آواز میں بھیجو جو امام زمانہ کا ہے، لبیک یا حسین۔ آواز بلند، آواز بلند۔ علی اصغر
علی اصغر کو لے کر ماں در خیمے پر آئی، آواز دی ابا عبداللہ کو، مولا آپ کی استغاثہ سن کر یہ بچہ مچل گیا، روح نہیں تھی، 3 دن کا پیاسا ننھا مجاہد تھا، یہ 7 محرم سے پیاسا تھا۔ عالم سنو پیاس کا کس عالم سے تھا، یہ چھوٹا سا بچہ تھا، 6 ماہ کا بچہ تھا، ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، آپ کے گودیوں میں بچے ہیں، مائیں سن رہی ہیں، ان کی گودوں میں بچے ہیں۔ وارد ہوا ہے جب بھی ماں اپنے بچے کو لے کر، چھوٹے سے بچے کو لے کر مجلس حسین میں جائے اور وہاں پر اگر علی اصغر کا تذکرہ ہوتا ہے، اگر بچہ سو جائے اس بچے کو جگائیں تاکہ علی اصغر کے مصائب اس کے کان میں جائیں۔ زمانے والوں نہ بھولو، یہ 6 مہینے کا بچہ تھا، دنیا کے لیے 6 مہینے کا بچہ تھا، حسین کی نصرت کے لیے 6 مہینے کا مجاہد تھا۔ دنیا والے نہ بھولو، یہ ظاہراً دنیا کی نگاہ میں 6 مہینے کا پیاسا تھا، لیکن یہ 6 مہینے کا پیاسا حسین کے لیے 6 مہینے والا ناصر تھا۔ اللہ اللہ کسی کے تصور میں نہیں تھا اس بچے کو شہید کیا جائے گا۔ امام نے فرمایا اس بچے کو میرے حوالے کر دو، میں لے جاتا ہوں، پانی پلا کر لے آتا ہوں۔ عزیزوں پیاس تصور کرو، کربلا کی گرمی تھی، دشت تھا، اس زمین کی گرمی، گرم ہوا، ایک ایسا ماحول کہ پانی پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں، دشمن کی طرف فرات سے کتے اور سور پانی پیے، آل رسول پیاسی رہے، آل رسول پیاسے رہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہے۔ یہ کیسا انصاف تھا ان کوفیوں کا، یہ کیسا انصاف تھا ان مسلمانوں کا، یہ کیسا انصاف تھا رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کا۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آج شب عاشور ہے، آج زہرا کے چمن کا یہ آخری دن ہے، یہ آخری رات ہے۔ آج رات چراغیں ہیں، آج رات سارے لوگ ہیں، آج رات ابا عبداللہ الحسین ہے، کل رات زہرا کا یہ چمن اجڑ جائے گا، کل رات خیامگاہ ہوں گے لیکن خیمے جل جائیں گے۔ آج رات عباس کا پہرا ہے لیکن کل رات عباس کی بہن زینب کا پہرا ہوگا۔ آج رات سب کے سر تنوں پر سالم ہے، کل رات سب کے سر نوکے نیزے پر ہوں گے۔ حسین کا سر ہوگا، عباس کا سر ہوگا، شوذب کا سر ہوگا، عابس کا سر ہوگا، اون محمد قاسم کا سر ہوگا، ننھے علی اصغر کا سر ہوگا۔ مجھے زیادہ وقت یہاں پر نہیں لینا ہے، میں جانتا ہوں آج رات شب بیداری ہے، آج رات نوحہ بکا کی رات ہے، آج رات مصائب کی رات ہے، آج رات رونے کی رات ہے۔ تصور کریں وہ ظالم بدترین ظالم ہے جو 6 ماہ پر اپنا تیر چلائے، کس بات پر؟ صرف سوال آپ پر۔
اے میرے شیعوں، اے سید سجاد، میرے شیعوں سے کہہ دینا، میرے شیعوں سے کہہ دینا، اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے، کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں نے بچے کو پانی مانگا، دشمن نے تیر سے، میں نے پانی تو ہی مانگا تھا، اور کچھ مانگا بچے کے لیے، یا کھانا مانگا یا اور کچھ مانگا؟ حسین نے پانی مانگا تھا۔ ارے پانی کسی کی میراث نہیں تھی، 2 قطرے بچے کے منہ میں ڈال دیتے۔ لیکن جواب کیسے دیا؟ حرملہ نے تیر کو کمان میں جوڑا، تیر چلا، کیسے لگا وہ اندازہ لگائیں۔ آپ کے گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے، ذرا بچوں کے گلوں کو پکڑو، مائیں اپنے بچوں کے گلوں کو دیکھو، کتنے نازک گلے، یہ زہرا کے پوترے کا گلا، ذرا اپنے بچوں کو گلوں کو دیکھو۔ آج رات جانا، اپنے بچے کے تھوڑی دیر اپنے ہاتھ میں لینا، اس کے گلے سے کپڑا ہٹانا، ذرا گلے کو چھین کر دیکھنا کتنا نازک تھا، پھر بتاؤ یہ نہر تھا یا دبا؟ اپنے بچے کو رکھ کر تصور کرو، دیکھو کیسے سخت مصائب ہے۔ مجھے تفصیل مصائب نہیں پڑھنے ہیں یہاں پر، علی اصغر کے مصائب بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، بس راوی کی بات سن لے، راوی نے کیا کہا تھا؟ راوی نے کہا اتنی تیزی سے تیر چلا، اگر علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پر نہ ہوتا تو اتنی تیزی سے یہ تیر چلا تھا، یہ تیر جہاں جہاں تک جاتا تھا وہاں تک علی اصغر کا جنازہ۔ علی اصغر چھوٹا تھا، عزاداروں، علی اصغر چھوٹا تھا۔ جانتے ہو علی اصغر کتنا چھوٹا تھا؟ جو تیر حرملہ نے چلایا تھا اس تیر سے بھی چھوٹا تھا، اس تیر سے بھی چھوٹا تھا اصغر کا جو تیر لگا تھا وہ تو ابا عبداللہ الحسین کے ہاتھ نے اصغر کو روک لیا۔ اگر ہاتھ نہ ہوتا اصغر کا جنازہ وہاں تک جاتا جہاں تک یہ تیر لے کر جاتا۔ حسین اس بچے کو لے کر چلے، حسین اس بچے کو لے کر چلے، اپنا ابا اپنے دامن کو اٹھا کر اصغر کے اوپر رکھ دیا، خون ہاتھوں پر لے لیا، اپنے چہرے پر من لیا۔ پھر امام چلے، خیمے کی طرف چلے۔ اب وہاں پر خیمے پر علی اصغر کی ماں انتظار کر رہی ہے، علی اصغر کی بہن انتظار کر رہی ہے۔ ماں اور بہن اور دوسری عورتوں کے ذہن میں یہی ہے، اتنی ظالم قوم تو نہیں ہو سکتی کہ بچے کو پانی نہ پلائے، یہ حتماً بچے کو پانی پلا دیے ہوں گے، پانی پلا کر لے آئے ہوں گے۔ لیکن جب جنازہ آیا، آپ جانتے ہیں عاشور کے دن یہ عمل آپ انجام دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ امام کبھی آگے بڑھ رہے تھے، دل پر صبر کا پتھر رکھ کر امام یہ سوچ کر آگے بڑھ رہے تھے اس حقیقت کو قبول کرنا ہے، بس میں چلتا ہوں۔ لیکن پتہ نہیں پھر امام رک جاتے تھے اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ 7 مرتبہ اس طریقے سے کیا، آخر کار در خیمہ پر پہنچے، باہر ماں انتظار کر رہی ہے۔ اب جب ماں نے دیکھا ہوگا، ابا عبداللہ نے کپڑا اپنی ابا کا دامن اصغر کے اوپر ڈال کر خیمے کی طرف آئے، تو ماں نے سوچا ہوگا دھوپ کی وجہ سے کہ دھوپ زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے، شاید اصغر کو چھپا لیا ہو۔ لیکن رباب تجھے معلوم نہیں ہے کہ اصغر کی کیفیت کیا ہے،
اصغر کی کیفیت کیا ہے؟ بس سکینہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کہا بابا کیا آپ میرے بھائی کو پانی پلا لے آئے؟ دامن کو ہٹایا، سکینہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ سکینہ سے دیکھا نہیں گیا، اصغر کا گلا ذبح ہو چکا تھا۔ دوسرے شہداء میں اور اصغر جیسے شہید میں فرق یہ ہے، ہر شہید صرف ایک مرتبہ شہید ہوا، ہر شہید صرف ایک مرتبہ شہید ہوا، لیکن اصغر وہ تھا جو 2 مرتبہ شہید ہوا۔ پہلی مرتبہ اپنے بابا کے ہاتھوں پر شہید ہوا، پہلی مرتبہ تیر لگا تھا، 3 بھالے والا تیر امام حسین لے کر آئے، خیام کے پیچھے گئے، ایک ننھی سی لحد کو دی، علی اصغر کو اندر رکھ دیا، رکھنے کے بعد قبر کو بند کر دیا، جی بھر کے گریہ کیا قبر پر۔ جب اٹھنے لگے امام اس قبر کا نشان مٹا دیا تاکہ اشقیاء اس قبر پر ظلم نہ کر سکے۔ اللہ اللہ، عصر عاشور ختم ہو گئی، عصر عاشور ختم ہو گئی۔ ابا عبداللہ شہید ہو گئے، حکم ہوا دشمن کو سارے لاشیں اکٹھا کیا جائے اور سب کے سر تن سے جدا کیا جائے، سب کے سر تن سے جدا کر دیے گئے، جہاں کہ ایک لاش ابھی باقی ہے، ایک بچہ بھی تھا حسین کے گود میں جسے ہم نے مارا تھا، جاؤ ڈھونڈو، ڈھونڈا بچہ نہیں ملا، سب نے کہا شاید حسین نے دفن کر دیا، جاؤ کربلا کی زمین کھود ڈالو، لیکن بچے کا جنازہ اشقیاء لے کر چلے، نیزے زمین کربلا پر مارتے گئے، اشقیاء مارتے گئے، یہ آگے بڑھتے گئے۔ اللہ اللہ، ایک وقت ایسا آیا ایک شہید کا نیزہ زمین پر گیا، جب نکالا ایک ننھا سا علی اصغر مٹی سے دوبارہ بار نو کے نیزے پر رباب دیکھ رہی تھی، میرا بچہ، نو کے نیزے پر آواز دیا ابا عبداللہ آپ کی چھپائی ہوئی امانت ظالم نے نکال دیا۔